قرآن کریم کی سورہ سب جو کہ 61ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 4 میں جو لفظ ہے بنیان مرصوص کے جس آیت کا خلاصہ جس سورہ کی جو ابتدائی 4 آیات ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایمان والو اگر جو کام کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں، اور اگر تم وہ کام کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو پسند یہ ہے، اللہ کو پسند ہے کہ جب اس کی راہ میں قتال کیا جائے، جہاد کیا جائے، اور اس انداز سے جہاد کیا جائے کہ سب بستہ ہو کر جہاد کیا جائے، اس انداز سے جہاد کیا جائے گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار، گویا بنیان مرصوص۔ پھر آغاز ہوا، پھر آپ نے ایک خبر سنی، پھر دوسری خبر سنی، پھر تیسری خبر سنی، اور یہ خبر اس خبر کی طرح نہیں تھی کہ کراچی تباہ ہو گیا، لاہور سے پانی نکل آیا، اسلام آباد سے گولے نکل آئے، پشاور سے راکٹ نکل آئے، وہاں یہ ہو گیا۔ ہر خبر کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جب اڑی کا ڈپو تباہ ہوا آپ نے اس کی تصویر دیکھی، پٹھان کوٹ کا ایئر بیس تباہ ہوا آپ نے اس کی تصویر دیکھی، ایک ایک جگہ کا آپ نے منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاک فوج کے جوان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، کامیابیاں سمیٹتے جا رہے تھے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی مختلف جہتیں آپ نے دیکھی، سائبر اٹیک کا مظاہرہ دیکھا۔ دنیا حیران ہوئی کہ وہی ملک جو بھرپور ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا تھا اس نے جب بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا تو دنیا نے وہ انداز بھی دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو کہتے تھے کہ دس از نن آف آور بزنس وہ کودے بیچ میں۔ اور ابھی ہم آپ سے خبر شیئر کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک طویل رات کے بعد، مذاکرات کے ایک طویل دور کے بعد مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بھارت اور پاکستان نے ایک مکمل اور فوری سیز فائر پہ اتفاق۔ کسی کی بالادستی قبول نہیں ہے، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، ہم نے ہمیشہ امن کی خواہش ظاہر کی، لیکن خطے میں کسی کی بالادستی قبول نہیں ہے۔ اب جب دونوں ممالک کے درمیان ایک سیز فائر ہو گیا ہے تو ہم بھی اس کا احترام کریں گے۔ تو الحمدللہ بنیان مرصوص کے وہ تاریخی آپریشن کے وہ تاریخی رات جو کہ 10 مئی کی صبح اذان فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جس کا آغاز ہوا، نعرہ تکبیر سے جس کا آغاز ہوا، اگر میں یوں کہوں کہ پھر ہم شب بھر یہ دعا کرتے رہے، ہم شب بھر یہ ورد کرتے رہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کے بعد اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو، پاکستانی قوم کو بہت مبارک ہو، تمام تر غازیوں کو سلام، تمام تر شہداء کو سلام، ارتضیٰ عباس کو سلام، محمد عمر کو سلام، محمد عمیر کو سلام، ان تمام تر بچوں کو سلام جن کا خون اس میں شامل ہے۔ شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، شہیدوں کا خون رنگ لے آیا ہے۔ الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف وہ پاکستان جو بار بار کہتا رہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، 22 تاریخ سے جب سے پہلگام کا ڈرامہ شروع ہوا ایک الزام لگا بھارت کی طرف سے کہ پاکستان نے کیا ہے، ایک وضاحت آئی پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، ایک دعویٰ آیا پاکستان کی طرف سے کہ دنیا کے کسی بھی نیوٹرل، اور یہ کوئک سی ٹائم لائن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ آیا کسی بھی نیوٹرل آبزرور سے اس کی تحقیقات کرا لی جائیں، انڈیا کی جانب سے خاموشی رہی۔ پاکستان بار بار دنیا کو متنبع کرتا رہا کہ یہ شرارت کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر کوئی عالمی امن کے ٹھیکیدار کو کوئی تکلیف ہے، اگر مسئلہ ہے تو انہیں روک لے، ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے۔ نہیں روکا گیا، بھارت نے جارحیت کی، پاکستان نے پھر متنبع کیا، بھارت نے پھر جارحیت کی، پاکستان نے پھر متنبع کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ملک جو بار بار ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایک وقت آیا کہ جب معاملہ حد سے بڑھا تو پھر اسی ملک کے افواج کے ترجمان نے آ کر کہا کہ اب آپ انتظار کیجئے ہمارے رد عمل کا۔ پھر رد عمل آیا، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز ہوا۔